لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں۔ ایک اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ رب العالمین جب تو نے آنکھ دی ہے تو آنکھوں میں روشنی دے دے، اور تو نے دل لیا ہے تو دل میں خوشیاں دے دے، اس لیے کہ آنکھ ہو روشنی نہ ہو، دل ہو خوشی نہ ہو، یہ نعمتیں کسی کام کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی آنکھوں میں روشنی عطا کریں اور اللہ تعالی دل میں خوشیاں عطا کرتا۔ آنکھ دی ہے تو نور ربی دل دیا
اور ایک محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 11 جنوری عیسوی 2010 ہم یہاں پر یہاں کے احباب کی پر اخلاص دعوت پر ناگوری وار میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے داماد ہیں جن کے نکاح میں وقت کے نبی یعنی امام الانبیاء امام الملائکہ فخر رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی ہیں۔ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خود عاشق قرآن ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا تو سوال ہی نہیں کہ وہ تو ان کی رگ رگ میں تھا۔ ابھی میرا موضوع نہیں ہے وہ عشق رسول، خیر اتنا عرض کروں گا کہ عاشق رسول تو وہ تھے ہی تھے، لیکن عاشق قرآن بھی تھے۔ وہ خود ایک روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام یہ دیا ہے، کسی گلی میں بچے کھیلتے ہو
اور ان بچوں میں سے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے، وہ بچہ تمام بچوں میں ممتاز ہو جائے۔ وہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگے۔ اور اتنا ہی نہیں مسلمانوں، یہ امتی جتنا فخر کرے اتنا کم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی مل گئے۔ ادھر رب العالمین قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرماتے ہیں اور وہاں چاشت کے وقت کی قسم کھا کر پروردگار فرماتے ہیں والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں چاشت کے وقت کی قسم کھا کر آگے وعدہ فرماتے ہیں، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے حضور، اے ہمارے نبی، اے فخر الملائکہ، اے امام الانبیاء، اے عبداللہ کے یتیم آمنہ کے نور نظر، ہم تمہیں اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ قربان جائیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں کہ میرا رب مجھے راضی کر دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب تک بھی میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ 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 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب تک بھی میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ سے کہوں گا اے میرے پروردگار، اگر تو اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو نبی اس وقت راضی ہوگا جب کہ اس کا ایک ایک امتی جہنم سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال دیں گے اور اپنے محبوب کو راضی فرمائیں گے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام یہ ہے، آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ بے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکھیں گے نا، اگر سیکھ چکے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہیں پڑھنا آتا تو سیکھنے کی فکر کریں تاکہ ہم بہترین امت میں شامل ہو جائیں۔ اس امت کا سب سے بہتر طبقہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا ہے۔ سب سے بہترین طبقہ اس امت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم جس دانوں میں لپیٹا ہوا پڑا ہے اور ہر الماری میں قرآن کریم پڑا ہے تو ہم کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ امریکہ کے فٹ پاتھ پر ایک عورت چل رہی ہے، بلکہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات ملینا فرماتے ہیں کہ میں امریکہ کی فٹ پاتھ پر چل رہا تھا
تفریح کر رہا تھا، اچانک تیز رفتار کار آئی، ٹیکسی آئی، اور ایسی زور سے اس نے بریک لگائی کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے نظر گھمائی تو دیکھا ایک جوان عورت مجھے دیکھ کر اس نے کار کو بریک لگائی، نیچے اتری، میرے قریب آئی اور آ کر پوچھنے لگی آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس کا پہلا سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام کے ملنے پر بھی ہمیں فخر عطا فرمائے۔ آج مسلمان دنیا میں دوسری قوموں کی ترقیوں اور دوسری قوموں کے حالات کو دیکھتا ہے تو کبھی گھر کے کونے میں بیٹھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی ان قوموں کی طرح ہوتے ہیں۔ ارے مسلمان تو شکر کر، اللہ نے تجھے اسلام دیا ہے، اتنی بڑی دولت ہے اسلام کہ جیسے ہی مرے گا پتا چلے گا کہ اسلام کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مذہب ایسا نہیں جو انسان کو عزت دلا سکے، جو انسان کو اس کے حقوق دلا سکے۔ اس عورت نے پہلا سوال کیا آر یو مسلم؟ حضرت نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ تو اس نے دوسرا سوال پوچھا یو ہیو اے قرآن، یعنی تمہارے پاس قرآن کریم ہے؟ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ سفر میں چھوٹا سا قرآن جیب پہ رکھتے ہیں۔ مسلمان ہوگا صحیح معنی میں، یعنی جس کا قرآن سے لگاؤ ہوگا تو اس کے پاس قرآن ملے گا، یعنی جو جس لائن کا آدمی ہوگا سفر میں اس لائن کی چیزیں اس کے پاس ملے گی۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ انسان کی پہچان کرنی ہو تو سفر میں کیا لے کے چلتا ہے وہ دیکھو۔ میں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں، برا مت ماننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامک جو کتابیں اور قرآن ایسی چیزیں ساتھ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر اور اسلامی کتاب سے بڑھ کر انسان کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ اچھا اور خیر خواہ اگر کوئی دوست ہے انسان کا تو قرآن اور اسلامی کتابیں ہیں۔ وہ کبھی تمہاری برائی نہیں کرے گا۔ دنیا کے دوستوں کو تم نے بارہا آزمایا، کار میں ساتھ میں رہیں گے تو بڑی تعریف ہوتی ہے، اور کار سے نیچے اتریں گے تو سفر میں جو غلطی ہوئی وہ اترنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ قرآن ایسا ہے کہ کبھی تمہاری برائی نہیں کرتا بلکہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا، تمہاری شان بڑھائے گا۔ اس عورت نے سوال کیا تمہارے پاس قرآن کریم ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ایک چھوٹا سا نسخہ ہے میرے پاس۔ حضرت نے نکالا تو اس عورت نے سوال کیا کہ آپ مجھے دے سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر؟ حضرت نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت نے اس کے ہاتھ میں رکھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ وہ عورت قرآن کے نسخے کو لیتے ہی بوسہ دے رہی ہے، کبھی اس رخسار پہ رکھتی ہے، کبھی اس پر رکھتی ہے، کبھی سر پہ رکھتی ہے، کبھی سینے پر رکھتی ہے، بار بار اس طرح کرتی ہے۔ حضرت کہتے میں حیران تھا کہ یہ عورت جیسے ایک ماں کو اس کا 6 مہینے کا بچہ گم ہو گیا ہو اور اچانک مل جائے اور وہ ماں جیسے بچے سے لپٹ جاتی ہے، کہتے یہ عورت قرآن سے اس طرح لپٹ رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ آخری عورت قرآن سے کیوں اس طرح لپٹ رہی ہے اور کیوں بوسے دے رہی ہے۔ بہت دیر ہو گئی تو حضرت فرماتے میں نے اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، کیونکہ پہلا واقعہ تھا، پہلا واقعہ تھا۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور آس پاس میں کون جاتا ہے، کون آتا ہے، کون کس سے بات کرتا ہے پورا خیال بھی رہتا ہے۔ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پوری مسجد کا ماحول سب سامنے رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص اس طرح بے توجہی سے قرآن پڑھے اس کو قرآن کی برکتیں کہاں سے مل سکتی ہیں۔ مشائخ نے لکھا قرآن پڑھو تو اس طرح کہ قرآن کریم میں ڈوب جاؤ، تب جا کے قرآن کی برکتیں ملیں گی۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میری 39 سال کی عمر ہے، 39 ایئرس، 39 سال،
اور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کو دیکھتی ہوں، میں مسلمان ہوں اور اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کو دیکھتی ہوں، اس لیے میں بار بار اس کو جو ہے بوسے دے رہی ہے۔ مسلمانوں، شکر ادا کرو اس مالک کا، ایسے ملک میں رکھا ہے کہ جس ملک کا نام ہندو سے ہے، نہیں ہندوستان، لیکن اللہ نے اسلام پر چلنا اس ملک میں اتنا آسان کر دیا کہ تم کہیں بھی قرآن لے کر چلو پھرو، اس ملک کا کوئی انسان تم کو روکتا نہیں ہے۔ آج ہم کو قدر نہیں ہے اس کی۔ پاکستان میں جا کر پوچھو کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھنا کتنا مشکل ہے، سڑک پر قرآن لے کر پھرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی محبت ان میں غالب رکھے کہ آج بھی الحمدللہ اس ملک میں حکمران دوسرے ہیں لیکن مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں۔ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، اعتکاف کرو، قرآن پڑھو، مدرسے چلاؤ، کوئی روکنے والا نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب ایسے حالات میں جو کہ اللہ نے قرآن کا پڑھنا پڑھانا اتنا آسان کر دیا، اس کے باوجود میرے بھائی ہم لوگ قرآن کو نہ پڑھیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ ایک لطیفے کے طور پر ایک بات اکثر میں کہا کرتا ہوں، جو ہمارا حال ہے آج کل ہمارے دیہاتوں میں جمعرات جب آتی ہے تو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ہم نے ادھر ہماری پرانی ماؤں بہنوں کو دیکھا کہ وہ لوبن جلاتی ہے، لوبن یا اگربتی جلاتی ہے، اور جس کاچے میں قرآن کریم رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں جا کے اس کو خوشبو دیتی ہے، دھونی دیتی ہے، خوشبو بھی۔ آپ کے صورت میں ہوتا ہو معلوم نہیں ہے، میں اپنے دیہاتوں کی بات کرتا ہوں۔ ہوتا ہی ہے نا عابد بھائی؟ نہیں، یعنی کسی اور گلے میں ہوتا ہو تو آپ کو کیا پتا، وہ منع کرتے شاید ان کے گھر کی بات کرتے ہیں، چونکہ ہمارے دیہاتوں کے کئی لوگ یہاں بھی تو آباد ہے ماشاءاللہ، تو صورت میں آ کے وہ صورتی تھوڑے بن جائیں گے، اس کے لیے بھی تو وقت لگتا ہے نا، دھیرے دھیرے بنتے ہیں۔ وہ بیچاری عورت جہالت میں پڑھی ہوئی نہیں، نہ کبھی مدرسے میں گئی، نہیں اسکول میں گئی، وہ جمعرات میں یہ سمجھتے ہوئے کہ بڑا دن ہے، برکت والا دن ہے، تو قرآن کو دھونی دے کر اپنے دل کو تسلی لیتی ہے کہ چلو اتنا تو قرآن کا اکرام کرتے ہیں کہ خوشبو دے رہے ہیں۔ تو قرآن کریم بزبان حال دھیرے سے کہتا ہے، او ماں مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں، کاش تو مجھے کھول کر اپنے گھر میں پڑھتی تو تیرے پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو قرآن کریم بزبان حال دھیرے سے کہتا ہے، او ماں 2 مہینے ہو گئے تو نے مجھے نیچے نہیں اتارا، یہ دھول اس پر لگی ہے۔ مسجدوں میں بھی کبھی جاتے ہیں، کبھی قرآن کریم کا نسخہ لیتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں جو قرآن رکھا ہے اس پر بھی دھول چڑھی ہوئی ہوتی ہے، مسجد کے قرآن پر۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک مسجد میں 100 مصلی تو ہوں گے کم سے کم، اپنے جمعہ والے نہیں گنتے، میں جو عدد بول رہا ہوں وہ جمعہ کا عدد نہیں بولتا، عام نمازوں کا، یعنی شہر کے لوگ ہیں تو فجر میں اکثر آتے ہیں، عشاء میں آتے ہیں، دن میں تو چلو کاروبار میں رہتے ہیں تو کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے، ماشاءاللہ کہیں بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن فجر میں تو سو رہتے ہوں گے، عشاء میں سو رہتے ہوں گے۔ اب جس مسجد میں 100 مصلی نماز پڑھتے ہو، 100 مصلیوں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 نسخے باہر رہتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ 15-20 نسخے ابھی آپ اندر جا کے دیکھو تو سب پہ دھول چڑھی ہوگی، 1-2 نسخے صاف ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ 100 نماز پڑھنے والوں میں 2 مصلی ایسے جو قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کا قرآن صاف ہے، باقی سب پہ دھول چڑھی ہے۔ یہ ہماری بے توجہی قرآن سے۔
آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس قوم کو اللہ نے قرآن جیسی طاقت دی ہو اور قرآن جیسی بابرکت کتاب دی ہو، وہ قوم اس قرآن سے منہ موڑ لیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں تو اللہ کہاں سے مدد کرے گا؟ ہم نے اپنی ہلاکت کے اسباب خود پیدا کر لیے۔ وہ قرآن کریم اس ماں سے کہتا ہے، او ماں 2 مہینے ہو گئے تو نے اتارا نہیں، اب تو نیچے اتارتا۔ تو وہ ماں دھیرے سے کہتی ہے، او قرآن دیکھ میرے دادا جان سخت بیمار تھے، بالکل سیریس تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب تجھے نیچے اتارنا پڑے گا، لیکن پتہ نہیں کسی کی دعا کام آ گئی، دادا اچھے ہو گئے، ابھی ماشاءاللہ طبیعت بہت اچھی ہے، ابھی تو گلی میں آتے جاتے ہیں، سیڑھی بھی چڑھ جاتے ہیں۔ ابھی نانا بیمار ہے، ایک دم سیریس ہے، اور امید نہیں کہ آپ اٹھے، شاید 2-4 دن میں تجھے اتارنا پڑے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جی وہ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے جو خوشبو دے رہی ہے۔ تو قرآن کریم دھیرے سے کہتا ہے، او ماں اللہ تیرے نانا کو بھی صحت دے دے اور عمر میں برکت دے دے، تو اتنا مجھے بتا کہ تم مجھے کب اتارے گی؟ تو وہ ماں دھیرے سے کہتی ہے، چونکہ دیہاتی لوگ بھولے ہوتے ہیں، یعنی من میں پاپ نہیں ہوتا، وہ صاف دل ہوتے ہیں، تو وہ بیچاری چونکہ اپنے بھولے پن کی وجہ سے جو اندر کی باتیں وہ صاف کہتی ہے، او ماں او قرآن دیکھ جب تک میرے گھر میں کوئی مرے گا نہیں تو نیچے اترے گا نہیں۔ بھئی صحیح ہے نا؟ ہم نے قرآن کا یہی حال کیا نا کہ کوئی بیمار ہو جائے یعنی اس کی روح نکلتی نہیں تو لوگ قرآن پڑھتے کہ جلدی بدھا جائے، اس کو اچھا کرنے نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ بدھے اچھے ہو جائے پھر سے گیری لے کے گھومتے ہو جائے، نہ وہ روح جلدی نکلے اس سے پڑھتے ہیں۔ یا مر جائے تو مرنے والوں کو بتلانا ہے کہ اولاد بڑی شریف تھی اور اولاد نے ماشاءاللہ باپ مرنے کے بعد بہت ختم کرا ہے، تو اب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رسمیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی قرآن اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کو پڑھو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی کتنی چھوٹی ہے جی، اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے 1 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کی موت آئے گی، موت آتے ہی سیدھے جنت میں جائے گا، یعنی بندے اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، بھئی آسان ہے کہ نہیں؟ حدیث مبارکہ صحیح حدیث میں آتا ہے، کوئی فجر کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کے پورے دن کے کاموں کی کفالت لے لیتا ہے کہ تیرے پورے دن کے کام میں بناؤں گا، اور کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے والی کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ اس دن اس کی روزی میں برکت ڈالیں گے۔ لیکن آپ اتنا بڑا مجمع ہے، اندازہ لگائیں کتنے لوگ پڑھنے والے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ یقین کی کمزوری، یہ برابر ہے نا، یقین کی کمزوری۔ اگر یقین پختہ ہو جائے، جیسے میرے استاد حضرت مولانا انور صاحب قاضی دامت برکاتہ علیہ جب ترمذی اور مسلم شریف پر آتے تو مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ اس امت کو نماز پڑھنے پر گوشت کا لوتھڑا ملتا تو میری امت میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ رہتا۔ حدیث میں، صحیح حدیث میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حال کو بیان کیا ہے کہ میری امت کی طبیعتیں کیسی ہیں، کہ میری امت کی طبیعت یہ ہے کہ اس کو نقد چاہیے، ادھار نہیں۔ اس کو نقد دو تو یہ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، اور ادھار کی بات کرو تو اللہ ماشاءاللہ اللہ والے ملیں گے، باقی کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، سردی کی راتیں جو بھی چل رہی ہیں، لمبی راتیں، سردی کی لمبی راتیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی ہیں،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی راتوں میں 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی ہے، قرآن کریم پڑھنا شروع کرتی ہے۔ عشق قرآن یعنی قرآن سے کتنا لگا۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی وہ نیک خاتون جس کی نگاہوں کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا؟ یعنی مہینے کا پہلا چاند۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا۔ ہماری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنیں حضرت فاطمہ کی پاکیزگی، طہارت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے، فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، ابا جان میں نے نہیں دیکھا، آپ نے جو دل میں تھا صاف تھا، ابا نہیں دیکھتے۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سوال فرماتے، فاطمہ کیوں نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیکھا؟ قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، کتنی پاکیزہ عورت ہے، عورت ہے، اللہ اکبر اس تاریخ میں۔ اور اسی لیے تو سرکار تو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی جتنے خاتون ہیں سب کی یہ سردارن بنے گی۔ تو ظاہر بات ہے سردارن کون بن سکتا ہے بھائی؟ توحید-sunnah.com۔ ایک ایسا بھی موقع آیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، یوں سمجھیں بیچ میں شمع جل رہی ہے، آس پاس پروانے بیٹھے ہیں۔ یہ منظر تھا اس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیچ میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور آس پاس صحابہ بیٹھے ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ بیچ میں بیٹھتے تھے، صحابہ آس پاس میں بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا یہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے اور نبی کے ماننے والے کون ہیں۔ آج میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ذرا کچھ آ جائے تو ہم بالکل سب سے الگ رہتے ہیں، شان میں رہتے ہیں، اور وقت کے نبی کی تواضع کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے اور اس طرح بیٹھتے تھے کہ نیا آدمی آ کر پہچان کرنا چاہے تو مشکل ہے۔ اسی لیے وہ جو سفر تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سفر میں علماء نے لکھا ہے کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ کر ان سے مسافر کرتے تھے۔ کس سے بھائی؟ نہیں، آپ اندازہ لگائیں کتنا اپنے آپ کو مٹایا ہوگا کہ وقت کے نبی ساتھ میں ہیں اور ابو بکر ساتھ میں ہیں، تو ابو بکر کو لوگ نبی سمجھ کے مسافر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان تھا کہ یہ ابو بکر ہوگا، اتنا مٹایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوا اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی کرنیں گرنے لگی اور آپ کو دھوپ لگنے لگی تو میں کھڑا ہوا اور میں نے اپنی چادر کو بچھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور میں نے چادر سے سایہ کیا۔ جب میں سایہ کر کے کھڑا ہوا تب جا کے لوگوں کو پتا چلا کہ نبی اصل میں یہ ہے اور یہ تو ساتھ میں خادم ہے، یہ ابدیت ہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں تشریف فرمائے. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے میرے صحابہ بتلاؤ نا دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ بڑا عجیب سوال تھا کہ میرے صحابہ بتلاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کہا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ اوصاف ہو تو وہ سب سے بہترین عورت ہے. کسی نے کہا حضور یہ اوصاف ہو تو، کسی نے کہا یہ اوصاف ہو. کتابوں میں آتا ہے آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے. آپ کی خاموشی، آپ کا سکوت اس بات پر دال تھا کہ ان کو جو جواب چاہیے وہ ابھی مجمع سے نہیں ملا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، بڑے فہیم تھے، وہ فہیم تھے، بڑے سمجھدار. اور کیوں نہ ہو جن کا لقب تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر. سمجھ گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب چاہیے ملا نہیں، تو آپ غم زدہ ہیں، یعنی فکر میں کہ ایسا جواب لا کر دینا چاہیے جس سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو جائے. یہ وہ حضرات تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو تلاش کرتے تھے کہ خوشی کہاں سے ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر جاتے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے ہیں اور چہرہ اترا ہوا ہے، غمزدہ ہے. عورت سمجھ گئی کہ شوہر گھر تو آیا ہے لیکن چہرہ اترا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ سمجھدار عورت اپنے شوہر کے چہرے کو پڑھ لیا کرتی ہے. سمجھدار عورت شوہر کے چہرے کو پڑھ لیتی ہے اور وہ چہرہ پڑھ کے بات کرتی ہے، اندھادھن بات نہیں کرتی، چہرہ پڑھتی ہے. حضرت فاطمہ نے چہرہ پڑھ لیا، سمجھ گئی علی کسی گہرے علم میں ہے، گہری سوچ میں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے علی تمہارا چہرہ دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے تم کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو. علی بتلاؤ نا کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اور فاطمہ بہت سارے لوگ تھے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. مجھے فکر ہے پتہ نہیں وہ کون سی عورت ہوگی جو سب سے بہترین ہو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتی ہے اے علی اگر تمہاری اجازت ہو تو میں جواب دے دوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اے علی اگر تمہاری اجازت ہو تو میں جواب دوں. اجازت چاہیے تمہاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. کہا فاطمہ اجازت ہے جواب دو. اصل تو ہمیں حضور کی خوشی چاہیے، جواب کوئی بھی دیتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے اے علی وہ عورت جو اپنے آپ کو برقعے میں اس طرح چھپا لے کوئی پرایا مرد اسے دیکھ نہ سکے اور وہ اندر رہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کی اتنی حفاظت کرے کہ کسی پرائے مرد کو نہ دیکھے. دونوں چیزیں ہیں. یہ سنتے تو ہو نا برابر جی، دل کے کانوں سے سنتے ہیں نا، گھر پہنچائیں گے بات انشاءاللہ. جو اصل بات مجھے کہنی ہے آج کے زمانے میں پردہ تو ماشاءاللہ عام ہو رہا ہے لیکن جو اصلی پردہ کہ پرائے مردوں سے ان آنکھوں کو محفوظ رکھنا اس میں بڑی کمزوری ہے.
علی دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو اپنے آپ کو برقعے میں اس طرح چھپا لے کوئی پرایا مرد اسے دیکھ نہ سکے، اور وہ اندر رہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کی اتنی حفاظت کرے کہ کسی پرائے مرد کو نہ دیکھے۔ کہا یہ سب سے بہترین عورت ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ ایک مصرع پڑھا کرتے اس پر کہ جس کا تھا در وہ نہیں ہے گھر، جس کا تھا پردہ ڈالنے کے بعد بھی کبھی یہ صورت بن جاتی ہے کہ پردہ ڈال لیا، اب اوپر کپڑا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ کس کو دیکھ رہی ہے۔ جس کا تھا در وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت برکاتہ علیہ یہ ایک مصرع اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ بعض ایسی عورتیں جو اپنے عیوب چھپانے کے لیے پردے کا استعمال کرتی ہے وہاں یہ شکل بنتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں نے مجھے واقعات سنائے کہ کئی ایسی عورتیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ رکشا میں بیٹھتی ہیں، اپنی پتلون اور ٹی شرٹ کو اتارتی ہیں اور پھر برقع ڈالتی ہیں اور پھر برقع پہن کے برے کام کرتی ہے۔ دنیا کے سامنے یہ آتا ہے کہ دیکھو برقعے والی خراب دھندے کر رہی ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو برقعے کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ برقع کیا ہے؟ یہ برقع عورت کی عزت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کسی سڑک پر کوئی آوارہ انسان کھڑا ہوا، بالکل آوارہ انسان، دو عورتیں سامنے سے آتی ہو، ایک عورت ایسی ہے جس نے اپنے بال بنائے ہیں، ٹی شرٹ پہنی ہے، جنس کی پتلون ہے اور بالکل ٹپ ٹاپ ہو کر آ رہی ہے، اور دوسری عورت اپنے آپ کو برقعے میں چھپا کے آ رہی ہے۔ آوارہ مرد کی نظر کس پر جائے گی؟ جی کیوں آپ لوگ خاموش ہو گئے؟ میں ایک چیز اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ برقع کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے عورتوں کے لیے، جس پر آج دنیا میں حملے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ اخبار پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ خبریں سنتے ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں برقعے پر وار ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں جواب دینے کے لیے کہ آپ بھی جو ہے، جو لوگ برقعے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ آوارہ مرد، بدچلن مرد جو سڑک پر کھڑا ہے، ظاہر بات ہے جب ایک عورت برقعے میں ہو اور دوسری اپنے آپ کو بنا کر آتی ہو تو اس کی نظر کس پر جائے گی؟ جی جو عورت اپنے آپ کو بنا سنوار کے آ رہی ہے، جس نے ٹی شرٹ پہنی ہے، جنس کی پتلون پہنی ہے، اور قدرتی طور پر برقعے میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ کتنا بدچلن انسان ہو، لیکن وہ جب برقعے کو دیکھے گا تو اللہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ کوئی نیک خاتون ہے، کوئی نیک خاتون ہے۔ تو برقع عورت کے لیے عزت ہے کہ نہیں؟ جی جب عزت ہے تو پھر اس کے ڈالنے میں ہمیں کوئی شرم آنی، بلکہ فخر کے ساتھ برقع ڈالنا، ڈلوائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو صحیح معنی میں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جواب مل گیا نا حضرت علی کو، تو خوش ہو گئے۔ چلے آقا مفتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، چلے ادھر خدمت میں کہ چلو جائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر جواب دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب چاہیے، میں جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت علی گئے، کہا حضور جواب مل گیا۔ کہا کیا جواب ہے؟ تو کہا حضور یہ جواب ہے، پورا جواب سنایا۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے علی تمہارا جواب سن کر یہ معلوم ہوتا ہے جواب تمہیں حضرت فاطمہ نے دیا ہے۔ فوراً فرمایا، کہا علی تمہارا جواب سن کر یہ محسوس ہوتا ہے چونکہ سوال تھا عورتوں کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب گمان تھا کہ یہ جواب مل سکتا ہے تو فاطمہ یا عائشہ سے مل سکتا ہے، مردوں کی مجال میں کے جواب نہیں۔ یہ قیاسی چیزیں ہوتی ہے۔
آپ کو غالب گمان تھا تو آپ نے فوراً فرمایا علی ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جواب تم کو فاطمہ نے دیا. تو کہا ہاں یا رسول اللہ عیسیٰ سے بات کھل گئی کہ ہاں حضرت فاطمہ نے جواب دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں علی فاطمہ تو بذات منی، علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور علی جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. اور علی جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے گویا اللہ کو دکھ پہنچایا. وہاں فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے فاطمہ چاند تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، تم نے کیوں چاند نہیں دیکھا؟ قربان جائیے حضرت فاطمہ کی پاکیزگی پر، اس لیے تو آپ مرنے سے پہلے وصیت کر رہی ہیں لوگوں جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو دن کے اجالے میں نہ اٹھانا بلکہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. آج تک کسی اجنبی مرد نے مجھے دیکھا نہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے میرے جنازے پر بھی کسی اجنبی مرد کی نظر میں جائے. کتنی پاکیزہ عورت. حضرت فاطمہ جواب دیتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن چاند نکلتا ہے سارے مرد اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور جہاں اجنبی مردوں کی نظر گئی ہو فاطمہ کا دل نہیں چاہتا کہ وہاں اس کی نظر پڑے. اللہ اکبر. کتنی پاکیزہ عورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ابا جان جب پہلا چاند ہوتا ہے تو سارے مدینہ والے دیکھتے ہیں تو سارے مردوں کی اس پر نظر ہوتی ہے. جب سارے مردوں کی نظر ہوتی ہے تو فاطمہ کا دل نہیں چاہتا کہ جہاں پرائے مردوں کی نظر گئی ہے وہاں فاطمہ کی نظر جائے. اس لیے میں پہلے دن چاند نہیں دیکھتی، دوسرے دن دیکھتی ہے کہ دوسرے دن پرائے مردوں کی اس پر نظر نہیں ہوتی. وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی راتیں، لمبی راتیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں. رات پر قرآن پڑھتے ہیں. مسلمانوں سوچو ذرا یہ ہمارے وہ اسلاف وہ اکابر وہ ہمارے مشائخ ہیں اور یہ وہ ہمارے بڑے ہیں جن کے حالات اس زمانے میں بہت زیادہ دہرانے کی ضرورت ہے. شاعر نے بھی کہا جس دور پہ نازا کی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا کی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا سینے میں تو داغ نہ دیکھے سینے میں. یہی حال ہے. مسلمان آئینے کے سامنے کھڑا رہ کر چہرے کے داغ دیکھتا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے جو دل پر سیاہ نقطے لگ رہے ہیں اس پر نظر نہیں ہوتی. منہ دیکھ لیا سینے میں داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا سینے میں داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جس ضرب سے دل جاتے تھے ضرب
عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات کی تنہائیاں، رات کی تاریکی، اور اس میں 2 رکعت نفل میں قرآن پڑھتی ہے۔ آج میں بھی، آپ سب بھی اپنی راتوں کے حال سے واقف ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ سوچے ذرا کہ اس امت کے بڑے لوگ جنہوں نے راتیں کیسے گزاری اور آج ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ میں تو ان پروگرام رکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی اس محنت کے سلے میں الحمدللہ ہمارے 1-2 گھنٹے قرآن اور حدیث کے سننے میں گزر جاتے ہیں۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم وہ لوگ تو ہے نہیں کہ خون بہاویں، ہمارا تو انگلی کٹا کے ان میں نام آ جائے تب بھی غنیمت ہے، یہ برابر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارا نہ اتنا جذبہ ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، ہم تو آخری امتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہی تھوڑا بیتنا بھی قبول فرما لیں تو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات نفل میں قرآن پڑھتی ہے، یہاں تک علماء نے لکھا کہ صبح صادق سے پہلے 2 رکعت کی سلام پھیرتی ہے، 2 رکعت، اور سلام پھیرنے کے بعد جب روشنی دیکھتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اوہ صبح صادق ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا اپنے ہاتھ اٹھاتی اور اللہ سے شکایت کرتی، اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ میں نے ابھی تو 2 رکعت پڑھی اور پوری رات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری رات نہ صحیح کم سے کم رات کو سوتے وقت 4 پھول ہے، آیت الکرسی ہے، اسی کو پڑھ لیں بھائی، پڑھیں گے بھائی۔ ہمارے مشائخ نے لکھا جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اللہ پوری رات ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بھائی پڑھنے میں تو ہمارا نفع بھی ہے، تو نفع کی چیز تو کم سے کم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کریم سے لگاو عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قربان میں سارے نبیوں کی جن کو امام ملے اور خیر الامم جن کو امت ملے اور شفاعت کی جن کو اجازت اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، بر تبلیغ حق جو کہتا جائے مل کے کفار پتھر لگے مارنے، ان کفشیں مبارک میں تلوے جانے، جن کی چوٹھوں سے تلوار اتر کر گرے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا کسی کا نہیں، میرے مولا کسی کا نہیں،
کا دریا مورا، اس کا دریا مورا، بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمان، بے حد سلام، جن کے گھر جن کے گھر نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں نہ چولہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان یہ آدھی روٹی کا ٹکڑا قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے ابا جان کئی دنوں سے فاقہ تھا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، اور چوتھی روٹی اے ابا جان میرے ہاتھ میں تھی۔ اچانک ایک سائل اللہ کے نام پر مانگنے والا دروازے پر آیا، اللہ کے نام پر سوال کر رہا تھا، چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، اے ابا جان میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ اے ابا جان جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آ گیا اس روٹی کو میں نے اپنے دوپٹے میں باندھ لیا، آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ سوچو مسلمانوں جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے جسم اطہر کو پتھروں سے لہونوان کیا، جنہیں کہنے والوں نے دیوانہ کہا، مجنون کہا، آپ نے ساری تکلیفیں برداشت کی، اس دین کو ہم تک پہنچایا، اس کے پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ آج اللہ نے ہمیں ہر اعتبار سے نوازا، قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے جوڑے، اگر کمی ہے ہماری زندگیوں میں حضور والے دین کی کمی، جن کے گھر میں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں نہ چولہا جلا، مقدم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں بہش کا ہو حال کیا، سمندر کے دیے جس میں دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی شاخا، اس نبی کی شاخا بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمان، بے حد سلام۔
مصطفیٰ جان آمینہ مصطفیٰ جان آمینہ اے بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا۔ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم۔ اے اللہ بڑے مقدس آپ کے نام ہیں، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہیں۔ اے اللہ ہماری زبان گندی ہو چکی ہے، اے اللہ یہ زبان اس لائق نہیں ہے ان گندی زبانوں سے تیرا پاک نام لیا جائے۔ اے اللہ زبانیں بھی گندی ہو گئی، دل و دماغ بھی گندے ہو گئے، سوچیں خراب ہو گئی، سوچ بگڑ چکی ہے۔ اے اللہ پیٹ کے میدے بگڑ گئے، ہاتھوں کا اٹھنا بگڑ گیا، پیروں کا چلنا بگڑ چکا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک گندگی ہی گندگی ہے۔ اے اللہ گندگی میں بکھرے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اور تیرے پاک نام کو ان گندی زبانوں سے لے رہے ہیں۔ اے مالک ان گندی زبانوں سے تیرا نام نہ لے تو کس کا نام لے؟ کہ تیرے سوا نہ کوئی ہمارا مالک ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی پالنے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ جہاں بھی نظر ڈالے بس تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اے اللہ اس میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں جن کی جوانی کی عبادت مالک تجھے بہت پسند ہے۔ اے اللہ یہ نوجوان اپنی جوانی پر اے اللہ افسوس کر رہے ہیں، آہیں بڑھ رہے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ ان جوانوں کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ان کی آنکھوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی جوانی کے سجدوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو دین پر استقامت دے دے، ثابت قدمی دے دے۔ اے اللہ سفید داڑھی والے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اہل دل علماء صلاح افاد کرام کہتے ہیں اے اللہ بیچاری مائیں بہنیں آ کر بیٹھی ہیں، اے اللہ ان سب کے فیصلے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ تو امیروں کا امیر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ اے اللہ ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کا گمان ہے کہ کوئی اس کی سن رہا ہے، اس لیے تو یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے میرے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اے اللہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہماری کیا کیا ضرورتیں ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو سے پوری فرما، نصرت فرما، مدد فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، سکون و عافیت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ حرام اور مشتبہ غذا سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ سارے کاروباری حضرات ہیں، اے اللہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، کھیتیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں رشتہ داروں میں محبت پیدا فرما۔ ہمارے جتنے بیمار چل رہے ہیں اے اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما، اور جتنے لوگ جو کبھی اللہ
ہمارے بیچ میں بیانات سنا کرتے تھے، کبھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے کھیلا کرتے تھے، آج اللہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جن دوستوں اور بھائیوں کی محنتوں اور قربانیوں کے سلوں میں یہ پروگرام وجود میں آئے اور یہ پروگرام چل رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ تو اپنی شان شان عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں اور قرآن عظیم کے صدقے میں، اور اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں نہ جانے کتنے تیرے ایسے بندے ہوں گے جو راتوں کو مصلوں پر کھڑے رہتے ہوں گے، جو راتوں کو کبھی آہیں لیتے ہوں گے۔ اے اللہ ان کے رات کے سجدے، رات کے بہانے والے آنسوؤں کے صدقے میں اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔